آج کا امتیازان قرآن اور اہل بیت. قرآن نے اس طریقے سے اہل بیت کی عظمتوں کو اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے, اور پہنچنے والے پہنچتے ہیں, جن کے ظرف پاک ہوں پہنچتے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں پہلے کہ یمن والوں کا دل جھک گیا, قریب والوں کا نہیں جھکا. تو پیغمبر نے کہہ دیا انتم نجبت اللہ, واللہ تم نجیب ہو, پاک ہو. تو قرآن نے اپنے دامن میں اہل بیت کا ذکر کیا. مولا کائنات نے قرآن کو کس طریقے سے پیش کیا یہ بھی تو سنیں. تصویر کے دو رخ ہیں بھائی, جب ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں اہل بیت. بھائی جب دونوں ہاتھ میں سامان ہوگا تو بیلنس رہے گا, قدم نہیں لڑ پائیں گے. گزرنا پل صراط سے, گزرنا ہے پل صراط سے, تو ایک ہاتھ میں اہل بیت دوسرے ہاتھ میں قرآن, ایسے گزر جائیں گے. اور واقعی جنت تو ہے ہی, کس کے لیے بنائی؟ اگر ہم ہی نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ وہاں پہ سناٹا ہوگا, پورا ہی سناٹا ہوگا. صلوات محمد و آل محمد. جنت تو جائیں گے, اس میں تو کوئی نہیں ہے. ہاں جو گناہ کیے ہیں ہو سکتا ہے اس کی سزا یہاں مل جائے. دو چار تماچے جو لوگ روزانہ پڑھتے ہی رہتے ہیں, تو کسی نے پوچھا تھا امام سے ہم کیا کہا تم پر مصیبتیں نہیں آتی ہیں؟ کہا آتی ہیں. کہ یہی تو تمہارے گناہوں کی سزا ہے. انتظار کے وقت دو چار شاید پڑ جائے, فشار. جنت تو ہے, تو سب کا اچھا ہے, لیکن اس کے بچانا اس کا ہونا ہے. عذاب قبر بھی بڑا سخت ہے, تصور کر لیں. فشار قبر وہ بھی بڑا سخت ہے, لیکن انشاءاللہ یہ عمل صالح اور خصوصاً محبت اہل بیت, چاہے فضائل اہل بیت کی شکل میں ہو یا مصائب اہل بیت کی شکل میں ہو, یہ مدد کرے. صلوات محمد و آل تو مولا کائنات نے کس طریقے سے قرآن کی عظمت کو بیان کیا. یہ حدیث ہے جو مولا کائنات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی, اور پیغمبر نے فرمایا. ظاہر سی بات ہے سب کا علم ایک ہی ہے, سب کا علم ایک ہے. عجیب و غریب حدیث ہے. اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو, تمہیدی گفتگو ایک اور حدیث کے حوالے سے. مشہور معروف حدیث آپ سنا کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ خدا کہتا ہے حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا دیتا ہوں. دو طریقے سے حدیث کو پڑھا گیا ہے. انا اجزی بہ, میں جزا دیتا ہوں. مکرتا پڑھا گیا انا اجزا بہ, میں خود ہی روزے کی جزا. یہ دونوں بہت معنی میں فرق. روزہ میرے لیے, ہر عبادت اللہ کے لیے, لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خاص کر اس کی جزا دوں گا, یا میں خود اس کی جزا ہوں. جس سے خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. اب دیکھیے حدیث ہے مولا کائنات کے حوالے سے, قرأت القرآن افضل فی الصلاۃ من قرأت القرآن فی غیر الصلاۃ. جو شخص قرآن کی تلاوت نماز میں کرے, نماز میں قرآن پڑھتا ہے, وہ افضل ہے اس تلاوت سے جو نماز میں نہ کی جائے. غیر نماز وہ بھی دونوں عبادت ہے, لیکن نماز میں کوئی قرآن پڑھے, تلاوت کرے, اب دیکھ بھی پڑھ سکتا ہے, سورہ یاسین پڑھ لے, سورہ رحمان پڑھ لے, یا حمد پڑھتا ہے, قل واللہ انا اعطیناک, کوئی بھی, یہ افضل, اس کا بہت ثواب ہے بنسبت اس تلاوت کے جو نماز کے علاوہ کی جائے. وقراءۃ القرآن فی غیر الصلاۃ افضل من الذکر, اور قرآن کی تلاوت جو نماز کے علاوہ دوسرے اوقات میں وہ ذکر سے افضل ہے. ذکر سے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی عقائد کو قرآن کی, اقیم الصلاۃ, جناب موسیٰ سے خطاب, اقیم الصلاۃ لذکری, موسیٰ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. نماز کو ذکر کہا. وذکر افضل من الصدقہ, ذکر صدقے سے افضل ہے. ذکر صدقے. والصدقۃ افضل من الصیام, اور صدقہ روزے سے افضل ہے. والصیام جنۃ من النار, اور روزہ سپر ہے جہنم کے لیے. جو پانچویں درجے کی عبادت, کیا بات ہے, روزہ جو پانچویں درجے کی عبادت ہے وہ سپر بن جائے گا, اور خدا کہہ رہا میں جزا دوں گا. تو پھر روزے سے پہلے کیا ہے, غور کریں, روزے سے پہلے کیا ہے, روزے سے پہلے اس ذکر, صدقہ, ذکر سے پہلے قرات. اب قرآن کا مرتبہ کتنا بلند ہے کہ جو روزے سے بھی افضل ہے, نماز سے بھی افضل ہے صرف پڑھنا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک ایک حرف کے عوض میں, آیتوں کی بات نہیں, حرف کے عوض پروردگار اس کو نیکیاں اور درجات دیتا ہے. جنت میں جتنے بھی درجے ہیں سب قرآن کی آیت کے اعتبار سے ہیں. قاری سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور بڑھتے چلے جاؤ. اسی وجہ قرآن پڑھو, اور ضروری ہے, واجب ہے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. پڑھو قرآن, کیوں؟ اس وجہ سے کہ جنت پہ جو درجات ہیں قرآن کے اعتبار سے جتنی بھی آیتیں. اور یہ حدیث بھی آئی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا. حدیث کا غلط
معنی نہیں لینا چاہیے اور استفادہ بھی غلط نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ حدیث کا بھی غلط استفادہ کر لیتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ جنت میں جتنے درجات ہیں سب قرآن کی وجہ سے. کچھ چاہنے والے ایسے ہیں جو دنیا میں قرآن نہیں پڑھ پائے تھے, مجبوری کی وجہ سے نہیں جانتے ہیں, تو عالم برزخ میں ان کی تعلیم کا بندوبست ہوگا. عالم برزخ میں مرنے کے بعد تو بھیا وہاں نظامت دو ائمہ کو, فرشتوں کو, یہیں پڑھ لو, دنیا میں پڑھ لو. ظاہر بات دنیا میں پڑھ کے گیا تو اس کا اور درجہ بلند ہوگا. تو قرآن بہت عظیم اللہ کی کتاب ہے. اچھا, جب قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اس کے ثواب بہت زیادہ ہیں. دونوں ساتھ ساتھ ہیں, قرآن و اہل بیت. پیغمبر نے فرمایا یا علی تمہاری مثال سورہ توحید جیسی ہے. قل واللہ کی طرح تمہاری مثال ہے. سورہ توحید عجیب و غریب تھی. قل واللہ واحد چھوٹا تھا سورہ ہے, لیکن ایک مرتبہ اگر پڑھ لے تو 1 ثلثی قرآن کا ثواب ملے گا. 2 مرتبہ پڑھ لے تو 2 ثلث. 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی, گویا پورے قرآن کا ثواب مل گیا. تو آج کل بعض مومن یہی شارٹ کٹ یہی پڑھتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال علی تمہاری مثال مثل سورہ توحید کے, جس نے زبان سے تمہارا نام لیا اس کا 1 ثلث ایمان. زبان سے جس نے علی علی کا 1 ثلث ایمان اس کا مکمل. جس نے زبان کے ساتھ ساتھ دل سے زبان بھی اور زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی, تو اس کا 2 ثلث ایمان مکمل ہوا. جس نے زبان اور دل کے ساتھ ساتھ عمل و جوارے سے بھی پکارا اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو پکا مومن وہ ہے جس کے دل میں بھی علی ہو, جس کی زبان سے بھی علی نکلے, جس کا عمل بھی پکارے یہ علی والا ہے. بھائی اب کل ایمان کے ماننے والے ہو تو پھر کل ایمان حاصل بھی ہونا چاہیے. کیا بات ہے. محمد و آل محمد. اب یہ دیکھیں قرآن بہت اللہ کی عظیم کتاب, اس کے اتنے فائدے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے. جانے محترم محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دریا ہے, پانی کا دریا, پاک و پاکیزہ, پانی صاف شفاف, برف سے زیادہ ٹھنڈا ایسا, اور ایک آدمی پیاسا کھڑا ہے. ایک آدمی پیاسا, اس سے کہا بھائی 1 گلاس 1 گھٹ پانی پی لو. تو جو کہہ رہا ہے وہ دشمن ہے یا دوست ہے؟ تھوڑا سا غور کریں بھائی. قرآن ایک دریا کی طرح ہے, یہ پیاسے کی پیاس سے راب کر رہا ہے. یہ محسوس کرنے کے ایک مرتبہ قرآن کے قریب تو ہے. علی کی محبت کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت ہوگی اس وقت انسان کے ایمان کو معراج ہوگی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھیے کتنا مبارک ہے قرآن. سورہ دخان مشہور و معروف سورہ قرآن مجید کا. حامیم والکتاب المبین. اب حامیم کا کوئی ترجمہ تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حروف ہے مقطعات میں سے, لیکن ہمارے کچھ علماء نے کوشش کی ہے کہ انہوں نے جمع کیا حروف مقطعات. جتنے بھی حروف مقطعات ہیں, الف لام میم, الف لام را, جتنے بھی ہیں, یاسین, طٰہٰ, حامیم, سب کو جمع کیا اور ان سے عبارت ایک بنائی. سب کے حروف ہوتے ہیں عربی میں, ہر حرف کا ایک عدد ہوتا ہے. بسم اللہ 786. 786 کہاں سے آ گیا؟ 786. یہ بسم اللہ کی عادت ہے, مطلب با کے 2 ہیں, الف کا 1 ہے, تو ہر حرف کے عربی میں حروف ہیں. تو علماء نے کوشش کی اور کوشش کر کے انہوں نے حروف مقطعات کو جمع کیا, ان کی تکرار کو حذف کر کے یہ خوبصورت عبارت سامنے وجود میں آئی. وہ کیا؟ صراط علی حق نمسکہ, علی کا راستہ حق ہے, ہم اس راستے کو پکڑے ہوئے ہیں. تو حامیم کا ترجمہ تو نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. والکتاب المبین, خدا کہہ رہا ہے اس کتاب مبین کی قسم. قسم کون کھا رہا ہے؟ خدا کھا رہا ہے. کس لیے قسم کھا رہا ہے خدا؟ اب دیکھ کس لیے قسم کھا رہا ہے خدا. انسان قسم کھاتا ہے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے. عدالت میں بھی قسم لی جاتی ہے, حلف اٹھایا جاتا ہے کہ قسم کھاؤ تم سچی گواہی دے رہے ہو. تو انسان قسم کھاتا ہے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے. خدا کو کیا ضرورت پڑی اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے؟ قسم کھا رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو راز ہے. کروں گا کہ راز کیا ہے کہ خدا کو قسم کھانے کی ضرورت پڑ گئی. کیا بات ہے. وہ راز کیا تھا جسے آج تک بھی کچھ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہ آج تک نہیں سمجھ پانے وہ راز کیا. حامیم والکتاب المبین, اس روشن کتاب کی قسم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو ایک لیلت مبارک میں نازل کیا ہے. قسم یہ کھائی خدا نے کہ اس روشن کتابی قسم ہم نے اس قرآن کو کہاں نازل کیا؟ ایک رات میں جو مبارک رات ہے, یعنی بابرکت رات ہے.
اور جس رات میں قرآن نازل ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ شب قدر کہتے ہیں. اور شب قدر کیا؟ خیر من الف شہر، ایک شب ہے مگر 1000 مہینے سے افضل ہے. میں تفسیر دیکھ رہا تھا، آج ہی میں دیکھ کے آیا تفسیر، اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا لیکن آج دوبارہ پھر دیکھا تفسیر. اب تو مشکل بھی نہیں ہے، دنیا نے ترقی کر لی تو کتب خانہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو لائبریری جانے کی ضرورت بھی نہیں. تو فخر رازی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے، اہل سنت کے مشہور معروف مفسر، امام المفسرین. مفاتیح الغیب ان کی کتاب، اس میں جب انہوں نے انا انزلنا کی تفسیر کی اور خیر من الف شہر تک آئے تو تفسیر کا ان کا انداز یہ مسئلۃ کہہ کے، یعنی اب یہ بات وہ بات تو مسئلۃ، یہ جو کہا خیر من الف شہر، یہ کیا ہے کہ 1000، اس میں تعداد نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ 1000 سے بہتر اور پھر 1001 ہو جائے تو وہ ایک جو ہے 1001 وہ بہتر ہو جائے گا. نہیں، مقدار کی بحث نہیں ہے. اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے، ارے بھائی یہ ہزاروں سے بہتر ہے، 1000 سے. یہاں معین نہیں ہے، عدد معین نہیں ہے. کہہ دیا خیر من الف شہر، 1000 سے بہتر، یعنی اس شب کا مقابلہ ہی نہیں ہے کسی شب سے. یہ اس شب کا مقابلہ نہیں ہے کسی شب سے. خیر من الف شہر، 1000 سے بہتر ہے یہ شب. اس شب میں جو عبادت کی جائے گی اس عبادت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس عبادت سے جو اس رات میں کی جائے جس میں شب قدر نہ ہو. اب اس کے بعد ایک عجیب و غریب حدیث نکلی، تحریر کی فخر رازی نے کہا یہ آیت ایسے ہی ہے جیسے پیغمبر کا قول جب جنگ خندق کے موقع پر پیغمبر نے کہا تھا افضل من عبادت ضربت علی. بھائی کون کہہ رہا ہے؟ امام المفسرین. ضربت علی یوم الخندق افضل. اب وہاں پہ جو جملے وہ میں عرض کروں، بھائی خیانت نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ضربت علی ذکر نہیں، اشارہ کیا انہوں نے، یہ ایسے ہی ہے جیسے پیغمبر نے کہا عمرو بن عبدہ سے کیا افضل من عمل امتی الی یوم القیامہ. یہ وہاں پہ جملہ علی کی ایک ضربت افضل ہے امت کے عمل سے الی یوم القیامہ، قیامت تک امت عمل کرتی رہے، اس کا ثواب ایک طرف، علی کی ضربت کا ثواب ایک طرف. ان کے یہاں کے یوم القیامہ ہے، قیامت تک. یہ ہمارے منابع میں جو حدیث آئی ہے اس میں کچھ اور ہے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. دونوں جہاں کی عبادت، یعنی دونوں جہاں کی مخلوقات مل کے عبادت کریں ایک طرف، علی کی ضربت ایک طرف. کیا بات ہے! اور یہاں مقدار نہیں ہے. اب آپ تصور کریں جس کے پاس ثواب کا کوئی تصور نہیں آتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تصور کرتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 کروڑ 50 کروڑ بڑھتا جاتا ہے، ایک منزل آتی کہتا پھر گنتی کا کوئی تصور نہیں، مالا نہایا ہوتا ہے نہیں ہوتا. پھر گنتی کا آپ دیکھیں توضیح المسائل میں دیکھیں، کسی کی بھی ہو جماعت کی جب بحث ہوتی نماز جماعت کی، داغ خوئی نے بھی لکھا اور دیگر علماء نے لکھا، حدیث بھی اس سلسلے میں، اگر 3 آدمی ہو تو اتنا ثواب، 4 آدمی ہو تو اتنا ثواب، 5 آدمی ہو تو اتنا ثواب. اور جب تعداد بڑھی تو کہتے ہیں پھر اتنا ثواب ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بس کی بات نہیں کہ ثواب لکھیں، فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو اب یہاں پہ کیا کہا؟ ایک طرف تمام مخلوقات کی، 2 جہاں کی مخلوق جم کے 2 جہاں کی. اب اس عبادت میں آدم کی بھی عبادت ہے، اس میں آدم کی عبادت ہے، تمام 2 جہاں کی مخلوق. علی کی ضربت، جب ضربت اتنی وزنی ہے بھائی، جب ضربت اتنی وزنی ہے تو علی کا رکوع کس مقام پر؟ کیا بات ہے! سب مل کے نعرہ حیدری! ضربت اتنی وزنی ہے تو رکوع کس منزل پر ہوگا؟ ارے رکوع اگر منزل معراج پر نہ ہوتا تو حالت رکوع میں تاج ولایت کیسے ملتا؟